اپنے ہی گھر والوں کے لیے جو سب سے بڑے ڈینجر تھے وہ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بڑے سپورٹرز بن گئے. دیٹ از ویئر آئی فیلٹ کہ کیونکہ ان ابیوزرز کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا. تکلیفوں سے گزرنا ہے, اسٹرانگ بننا ہے, کم سونا ہے, تکلیفیں اٹھانی ہے تاکہ میں یہ کر سکوں جو اینڈ میں ہے. مگر اس میں اور زندگی میں صرف یہ فرق ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے ٹرین ہو رہے ہیں, اور ہم لائف میں جانتے نہیں ہیں کہ ہماری کس چیز کی ٹریننگ ہو رہی ہے. when we go through all these calamities and adversities in our lives, تو ہم ان ایڈورسٹی سے ٹوٹ جاتے ہیں پھر, کیونکہ ہمارے سامنے وہ مشن نہیں ہوتا سامنے کہ اچھا یہ کہیں لے جا رہی ہے مجھے چیز. This I had started thinking by the age of 13. I remember categorically very well کہ میں کس کلاس میں تھی. میری ایک فزکس کی فرسٹ بیبی جس نے مجھے احساس دلایا کہ میرے اندر ممتا ہے واز ڈاکٹر عدیل. میں 15 سال کی تھی جب عدیل پیدا ہوا, اور عدیل جب پیدا ہوا میں اس کا ایک ایک ہاتھ ایک ایک, عدیل جانتا ہے یہ بات. میری امی جو عدیل کی امی ہیں ان کو میں امی کہتی ہوں, اور میری جو مما ہیں, میری جو اپنی امی ہیں ان کو میں ماما کہتی ہوں. امی مجھ سے کہتی تھی کہ تم اس کی ماں ہو, میرے سے زیادہ تم اس کی ماں. اس نے میرے اندر یہ بات کا احساس دلایا کہ میرے اندر کتنا پیار ہے جو میں دے سکتی ہوں. اپنی قابلیت کا مجھے پتہ چلا کہ آئی تھنک آئی ہیو دس ابنڈنس آف نرچرنگ لٹل چلڈرن. یہ بہت بڑی ایک ریولیشن ہوتی ہے آپ کے اوپر کہ اچھا, اینڈ ہاؤ مچ دس ہیلز می ان ٹرن. جب میں اس کو اٹھاتی ہوں, اپنے پاس رکھتی ہوں, گلے سے لگاتی ہوں, وہ سوتا بھی میرے پاس تھا, وہ میرے پاس ہی رہتا تھا. پھر اس زمانے میں وہ میرے امی جو ہیں ابو حج پہ چلے گئے تو وہ میرے پاس تھا پورا ٹائم. اس زمانے میں حج بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے بہت دنوں کے لیے. تو ہی واز وتھ می اینڈ آئی واز 16. تو کے ساتھ 5 سال کے بعد بیٹی ہوئی, 3 سال, پھر 3.5 سال کے بعد بیٹا ہوا. So all this time, 15 years of my married life, I was just raising my children, and that was my biggest training, to be a mother, to feel. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر دوسری عورت اس چیز سے گزرتی ہے, لیکن شاید ہو سکتا ہے میں بہت ان ڈیپتھ چلی گئی تھی اس فیلنگ کو لے کے کہ no, I was continuously telling myself that if I have gotten married at 18, this is also a training. What am I being trained for? When I became a mother at 19, I said no, this is not my manzil. یہ بھی ایک ٹریننگ ہے. ایک عورت کے لیے اپنا گھر, اپنے بچے, میری اوپینین ہے, اپنے بچے پالنا یہ صرف ایک ٹریننگ ہے. جاننے کی ضرورت ہے کہ ٹریننگ کس چیز کی ہے. So this is not the منزل. مگر بہت ساری خواتین اس کو منزل سمجھ لیتی ہیں کہ بس یہ میرا شوہر, میرے بچے, ان کو پال لینا, دس از مائی فل اسٹاپ, اور اس کے بعد پھر ان کے بچوں کو میں نانی دادی بن کے پالوں گی. But that is not what we were brought into this world for. جب تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ میں نے تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا, تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ مرد تمہیں میں نے خلیفہ بنا کے بھیجا. انہوں نے کہا میں نے تم کو سب کو خلیفہ بنا کے بھیجا. اینڈ the literal meaning of خلیفہ is leader. تو اگر کہ میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوتا کہ میں نے تمہیں ماں بنا کے بھیجا, تو میرا آڈینس کون ہوتا؟ بچے. اگر بولا ہوتا کہ باپ بنا کے بھیجا, آڈینس. Like thinking about this کہ okay, where am I reaching? So now I am giving birth to another child. So I am deprived of university. I didn't ever go to university. I never went through the process of being with friends or having a process of, university jana ek process hai. It's not just about degrees. It's about getting to know friends, maybe falling in love. Maybe a lot of you have married your college sweethearts. So یہ سارا پروسیس میرے لیے مائنس تھا. I just like from my father's home I was straight into my husband's house. تو میں یہ سوچتی تھی اچھا یہ سب پروسیس کیوں نہیں ہوا, why what am I getting trained for? The answers to all my why, okay, what am I getting trained for, were answered to me when in 2004. اس سے پہلے 5 سے 6 سال عدیل پہلے انڈس سے پہلے جناح میں تھا, اینڈ اس وقت میں جناح میں جاتی تھی والنٹیئر کرنے کے لیے. سو موسٹ 5 to 6 years I volunteered in the Jinnah Children's Burn Ward. اور وہاں پہ جو برن وکٹمز آتے تھے, پہلی بات وہ بہت سینسیٹیو ایریا ہوتا ہے, آپ لوگ ڈاکٹرز زیادہ کون جانے گا کہ برنس کتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں. وہاں کسی والنٹیئر کو آنے بھی نہیں دیتے until and unless you are going and bleeding. So I used to go and bleed every day. کہتے تھے آپ کے پاس میڈیکل کوئی ڈگری نہیں ہے, آپ کیسے اندر جائیں گے, بہت ہائیجین کا ایشو ہے. بٹ فائنلی الحمد للہ they allowed me after bleeding. کہتے کہ
दोबारा करोगे तो करंट दे दिया, और फिर वो करंट दिया और फिर समझ नहीं आया, वो चीज़ बिगड़ गई। हल्का सा जलाने गए कि थोड़ा सा जला रहे हैं ताकि बॉडी ट्रेन करने के लिए आप उनके प्राइवेट पार्ट्स को जला रहे हैं। आप लोग मैं मुझे हैरत है, आपको यूरिन मेडिकल आपने ये सुनी नहीं है चीज़ें, क्योंकि वो हॉस्पिटल्स में आके नहीं बताते कि ये बताते हैं एक्सीडेंट है, बिकॉज पुलिस केस हो जाता है फिर। और इतने बुरे बुरे वाक़यात थे कि जिसमें डेथ देखी है मैंने खुद, ब्लाइंड हो गए थे 2 बच्चे, मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको। हाफिज थे दोनों भाई, और फादर ने सज़ा दी थी। सज़ा यूँ दी थी कि बस जलाने की कोशिश की थी, थोड़ा सा ऐसे तेल छिड़क के, और ब्लास्ट हो गया। अब वो कोशिश, फादर भी आ गया उसकी जद में, लेकिन फादर वॉज बहुत रिग्रेट्स थे उसको बाद में, लेकिन बोथ द चिल्ड्रन पास्ट अवे, दे फर्स्ट बिकेम ब्लाइंड, उनकी आंखें वाइट हो गई थी। और जब मैं जाती थी वहाँ पे तो वो तिलावत करते थे, लेटे हुए होते थे और तिलावत कर रहे होते थे, बिकॉज वो हाफिज थे। तो इन वाक़यात ने उन 5 सालों में मेरे दिल को बिल्कुल, कि ये अब्यूज़ क्या है, हाउ एंड व्हाट इज़ द प्लेस वेयर अ पर्सन कैन सिट और स्टैंड and be able to, 8 माह की बेबी थी, and I felt that the baby was dead. The look that was on the baby's face, blue उसके lips थे, और हमने CPR वगैरह सारा पढ़ा हुआ था, it was part of my work. तो जैसे ही अंदर आई मैंने पल्स देखा, तो पल्स थी मगर बहुत ही it was, I couldn't feel it. ब्लू लिप्स थे, मैंने उसको CPR दिया, और जब मैं उसको CPR दे रही थी उसी वक्त उसने कफ किया एंड वॉमिट किया, and suddenly the pulse became so fast. मैंने उसको उसी वक्त गाड़ी में डाला, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं पूछा उससे, ये हुआ क्या है, गिर गई है, क्या हुआ है, because there was no time for it. And we took her to Jinnah hospital in emergency. That was where my launch was. clavicle टूटा हुआ था, आँख डैमेज थी, and कुछ इधर उधर खराशें भी थी, but what I was more worried about, and I've told you all the background, the only thing that was going on in my mind was who has done it, because the burn victims all told me that accidents नहीं है ये, and I was right. तो जब उधर उसको इमरजेंसी में ले लिया, उसको देखने लगे, वो कहने लगे नहीं इतना नहीं है, we will look at it, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऑक्सीजन लगा दी उसको. Then I started talking to the mother, and she said इसके बाप ने उसको उठाकर दीवार से, this वाक़या is always difficult for me to tell, और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि वो बच्ची बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, तो उसका किस्सा सुनाना मेरे लिए हमेशा बहुत डिफ़िकल्ट होता है. मैं चाहती थी उसको आज लाना आपके पास यहाँ, क्योंकि वो अब शी इज़ कम आउट इन द ओपन विद हर स्टोरी. बहुत ब्रेव होके उसने सुनाई है ये अपनी स्टोरी, अब फील करती है कि मैं बता सकती हूँ, और उसको मैं आपको वीडियो पे भी दिखाऊंगी. मगर उसकी कॉलेज थी, शी इज़ माशाल्लाह टुडे डूइंग हर, शी इज़ इन हर फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी इन बेंगलोर यूनिवर्सिटी, एंड ये उसका सफ़र है 8 माह की बच्ची का आगे ले जा. द स्ट्रेस, द ट्रॉमा एंड इट्स इफेक्ट्स जो मैंने पढ़े थे, वो मुझे बार बार अंदर से देवर सेइंग कि नहीं, इसमें स्ट्रेट फ्राइड, पता नहीं चलता है कि हमें क्यों हुआ है. आप ऑब्वियसली आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, एंड यू नो अबाउट ऑल दिस, बट दैट इज़ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माय हेड थ्रू आउट. वो बच्ची मेरे घर में रही महीना 1.5 महीना, जब तक कि वो रिवाइव हुई एंड इसके ज़ख्म वगैरह ठीक हुए. उस पूरे दौरान मुझे उसकी माँ से बहुत बातें करने का मौका मिला कि क्या वाक़या क्या है, बताओ. मैं आपको ये इस पे इतनी डिटेल इसलिए बता रही हूँ कि किरण बन गया ना, उसकी बात की बहुत कहानियाँ हैं, बहुत सारी माएँ हैं, उनकी स्ट्रगल्स हैं. आज मैं मेरा को अपने साथ लाई हूँ कि एक माँ की स्ट्रगल आप ज़रूर सुने. मैंने कहा कुछ थोड़ा आप किसी माँ से भी सुने. It's not about a school. This Kiran is not a school. It's an ideology. It's an ideology. It's a belief system. It's a paradigm shift. It's given a different way of thinking to people, a different way of parenting to people. It's shifted the entire paradigm in Lyari. Revolution आ गई है Lyari के अंदर, लोगों की parenting styles change हो गई हैं. School stays, doesn't stay. I die, with me the school dies. Ideology is not going to die, because it is now living in people's hearts. So अगर मैं ये कहूँ कि Kiran Foundation is living inside my school, it would be wrong. No, Kiran Foundation's ideology is living in people's hearts, and it's being transferred from heart to heart, because they're transferring it to their children. They're
to the grandchildren, کیونکہ گرینڈ مدرس بھی ہمارے پاس آتی ہیں سیکھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, ٹراما اینڈ اٹس افیکٹس. تو ان کے دل بدل ہیں. جب ان کے دل بدلتے ہیں جو آلریڈی دکھی ہیں, یہ تو ایک کامیابی ہے, لیکن جب ان کے دل بدلتے ہیں جو ابیوزرس تھے, جو ٹورمنٹرس تھے, جو پرپیچوریٹرس تھے, جب وہ ٹوٹ کے بکھرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, نہیں آئندہ نہیں, وہ اپنے ہی گھر والوں کے لیے جو سب سے بڑے ڈینجر تھے وہ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بڑے سپورٹرز بن گئے. دیٹ از ویئر آئی فیلٹ کہ کیونکہ ان ابیوزرس کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا, اور جیل میں کوئی فورینسک سائیکالوجی کی کوئی ہمارے پاس سمجھ ہی نہیں ہے کہ شاید ان کے اوپر ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے. سو ود دیٹ ون چائلڈ اینڈ مدر I worked for 2 years. I worked for 2 years when I say it was not like I had a school or anything. I didn't do anything special that you would not have done. It was just caring. That's all I did. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ نے کیا کیا, میں کہوں گی I just cared for them. Just gave them attention. That's all. اپنے گھر میں اس کو رکھا, اس سے کہانی سنی پوری, اور اس کی کہانی میں 3 فینومیناز تھے جو ہماری معاشرے کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ فینومینا کو اگر ہم سمجھ جائیں نا, کیونکہ اس فینومینا کو جب میں نے سمجھا تو مجھے لگا کہ اوکے دس از ویئر دا پیراڈائم شفٹ از نیڈیڈ ٹو بی ڈن. ون, شی سیڈ اٹ واز اے لو میرج. یہ میں نے لو میرج کی تھی اس سے. اچھا, کتنی عمر میں کی تھی؟ 17 سال میں کی تھی. پہلی بات, ایک 17 سال کی بچی یہ کیسے بلیو کر لیتی ہے کہ مجھے لو ہو گیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی وائڈ ہے اس بچی کی لائف میں؟ یہ وی ہیو ٹو آل تھنک اباؤٹ دس, کیونکہ 17 سال میں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. سو ہاؤ آر یو سو شیور اباؤٹ اے لو ان یور لائف؟ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ شادی جب میں نے کر لی تو میری فیملی اس کے اگینسٹ تھی, تو میں نے کر لی شادی اس سے. تو یعنی میکے کا سپورٹ سسٹم ٹوٹ گیا, بیکاز میکا جو ہے ناراض ہو گیا اس سے کہ تم نے کس سے شادی کر لی ہے, مجھ سے پوچھے بغیر کر لی ہے. تو میکے کا جو ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم شاید اتنا امپورٹنس نہیں دیتے, یہ ہمارا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم ہے. کچھ فیملیز تو, اور جب میں نے اس کو ڈیپلی اور اسٹڈی کیا تو مجھے پتا چلا اس سپورٹ سسٹم کو تو پیرنٹ خود توڑ دیتا ہے شادی کے وقت, یہ کہہ کے کہ آپ وہاں سے مر کے نکلنا, یہ کر کے کہ نکاح نامے پہ اس کی رائٹ کو کاٹ دینا. پیرنٹس خود کرتے ہیں نا, وہ سپورٹ سسٹم تو پیرنٹ خود ہی کاٹ دیتے ہیں. جو سب سے بڑا سپورٹ سسٹم ہے ہماری بیٹی کا, کہ جو شادی والے دن ایک فادر کو کہنا چاہیے اس داماد کے سامنے کہ بیٹا کبھی تمہیں تکلیف ہو میں یہاں کھڑا ہوں, تمہارا بھائی, تمہارا باپ, چھوٹی سی بھی بات ہو آپ نے میرے پاس آنا ہے. انسٹیڈ آف دیٹ جگہ جگہ کمیونٹیز کے اندر یہ ہے کہ آپ جاؤ تو میرے پاس آنا, اب اپنے مسئلے خود دیکھنا. اور وہ بچی ایک دم ایسے گھرانے میں چلی جاتی ہے, کبھی بہت اچھا لکیلی نکلتا ہے, کبھی بہت تکلیف دہ نکلتا ہے. تو اور ان علاقوں میں انڈر پریویلیج ایریاز میں یا بہت زیادہ اسٹانچ قسم کے اسٹرکٹ قسم کی فیملیز میں تو زیادہ تر وہ دکھی ہی ہوتی ہے. تو میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھے بولو کیا تمہیں اس پہ بھروسہ ہے؟ She just took 2 seconds. She just looking at me, she said, and next thing I asked her, تمہیں اس سے محبت ہے؟ Instantly said نہیں. تو میں نے کہا پھر نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ یہ 2 ہی فیلنگس کے اوپر تو نکاح ہے, ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب تم ایسے ہی چلتی جاؤ گی, ابھی ایک اور بچہ آنے والا ہے. تو دین شی سیڈ کہ نہیں میں تیار ہوں, اور میرے ماں باپ بھی اب ان کے ماں باپ بھی میرے ہی کہنے کی وجہ سے وہ اس کی لائف میں آ گئے کہ نہیں بس اب چھوڑ دو, اتنی مار کھاتی تھی وہ, واز ٹیربل. فائنلی آئی گاٹ اے فرینڈ انوالوڈ اینڈ اس کا ڈیورس ہوا. اب دوسرا اس کا فیئر کہ ڈیورس ہو گیا تو میں کیسے جیوں گی. دیٹ از وین آئی ٹولڈ ہر کہ تم آ جاؤ میرے پاس, میں تمہیں لکھنا پڑھنا سکھاتی ہوں. اس کو آتا تھا تھوڑا بہت, اس نے مڈل اسکول کیا ہوا تھا, but she learned how to more read and write, and میں نے اس کو جاب دے دی اپنی ہی فٹنس سینٹر پہ, تو she became my assistant. She started meeting people, women آتی تھیں, ان سے ملاقاتیں, دن بدن اس کے اندر ایک کانفیڈینس ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا, عورتوں کے ساتھ دوستی ہونے لگ گئی. وہ بچی فطرت المنتہا نام ہے اس کا, وہ بچی 2 سال کی گھر میں میرے پاگلی دوڑ رہی ہے, دوسری بھی بیٹی پیدا ہوئی. اب اس طرح جب وہ بچی 2.5 سال کی ہوئی تو اس نے, اس کی ماں نے, شکیلا نام ہے اس کا, اس نے مجھے کہا کہ میں اس کو اسکول کہاں ڈالوں. ہم لیاری میں رہتے ہیں, لیاری میں جو ہے کوئی ایسا اسکول نہیں ہے جہاں یہ محفوظ ہو. اس کو اب محفوظ ہونا سمجھ آ گیا تھا کہ محفوظ ہونا ہوتا کیا ہے. اور جو میرا ہسبینڈ مطلب ایکس ہسبینڈ جو تھا وہ میرے پیچھے وہ آج تک اس کو تنگ کرتا ہے. اس کا FIR ہم نے کٹایا ہوا ہے
وہ اس کو تکلیف دیتا ہے ابھی بھی اتنے سالوں بعد بھی. تو وہ کہتی ہے کہ وہ کہیں سے بھی اٹھا کے اس کو لے جائے گا. دیٹ از واٹ گیو می دا تھاٹ کہ اچھا کوئی ایسا اسکول نہیں ہے جو محفوظ ہے جہاں چھوٹے بچے پڑھ سکیں اور محفوظ ہوں. مگر نو گو ایریا تھا, لیاری میں گینگ وارز تھے اس وقت. I never told my husband I was going to Liari in those 2 years. He didn't know. It was all a secret. دن میں کیا کرتی ہوں ان کو نہیں پتا تھا, ادروائز وہ وہیں پہ نہیں میں جا پاتی. But the file and I was going through the file just like that. میرے دماغ میں اس وقت چل رہا ہے یار لیاری میں لوگ کو 2 کمرے کہیں مل جائیں, مجھے 2 کمرے کہیں مل جائیں جہاں سے میں یہ ماڈل اپنا سٹارٹ کر سکوں. The first child should be سدرۃ المنتہا and I will look for 19 more children who've gone through some sort of ACEs in life, adverse childhood experiences. اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ جو ماڈل, جس ماڈل نے منتہا کو اس کی ماں کو ہیل کیا, کیا یہ مزید 19 بچوں کو ہیل کر سکتا ہے اور ان ماؤں کو بھی ہیل کر سکتا ہے, and can it reverse the cycle of abuse. That was the kind of experiment کہہ لیں یا the you know the zest that I had in me کہ مجھے دیکھنا ہے. And then I'm going through and suddenly Liari word pops out of the file. Liari لکھا ہوا ہے. میں کہا what? Liari میں ہم CSR already کر رہے ہیں. And then Liari کے ساتھ لکھا ہوا ہے Kiran School. Kiran School Liari. And I'm like trying to be very stable and I don't show my excitement to my husband. I say یہ Liari میں بھی کام کرتے ہیں کیا؟ ہاں ہماری فیکٹری میں ایک ہمارا گیٹ وہ ہے سپروائزر ہے, وہ لیاری کا رہنے والا ہے. وہ ہر مہینے ہم سے کچھ پیسے لے جاتا ہے اور وہ ایک اسٹریٹ اسکول چلا رہا ہے. میں نے کہا ہاں کب سے دے رہے ہیں؟ کہتے 6 سال ہو گئے ہوں گے. میں نے کہا آپ کبھی گئے ہیں دیکھنے؟ کہتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم جائیں دیکھنے, اتنے سارے CSR ہوتے ہیں تھوڑی دیکھنے جاتے ہیں. اینڈ آئی ایم لائک اوکے سبینہ آہستہ آہستہ, ڈونٹ بی ٹو ایکسائٹیڈ اور ہیل نوٹس. آئی لیٹ اٹ بی فار دیٹ ڈے. دی ادر ڈے آئی سیڈ میں سوچ رہی تھی کہ آپ جو پیسے وہاں دے رہے ہیں آپ کو یقین ہے کہ وہ صحیح چیز پہ استعمال ہو رہے ہیں؟ کیا پتا کوئی ڈرگز میں استعمال ہو رہے ہوں. And now he's looking at me, he's saying, where are you going? What are you trying to say? ہم دے دیتے ہیں, باقی ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے, لیکن اسکول ہے وہاں پہ, مجھے پتا ہے, وہ تصویریں مجھے دکھاتا ہے. میں نے کہا چل کے دیکھ سکتے ہیں اس کو. Very softly I asked and he just was like quiet for a while and he said نہیں تم نہیں جا سکتے. تو and then the کہانی was finished. The other day he tells me کہ اچھا چلیں گے ہم صبح چلیں گے اسمبلی ٹائم میں تھوڑی دیر کے لیے, بس اس کے بعد نہیں جائیں گے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ایک بار چلیں گے نا, ٹھیک ہے. اینڈ وی وینٹ دیئر. وہ اسکول تھا 2 کمروں کے اندر, مسجد نے ان کو جگہ دی تھی, مسجد کے 2 کمرے تھے اور اس کے اندر ہر ایج گروپ کے بچے پڑھ رہے تھے, چھوٹے بڑے سب زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ ایک نارمل سا جس طرح اسٹریٹ اسکول ہوتا ہے نا, اس طرح وہ ایسے جھول کے پڑھ رہے تھے. کچھ بچے ان میں سے سارے کوریڈور میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ لپ پہ آتی ہے دعا پڑھ رہے تھے. چھوٹی سی کوریڈور, اتنی سی پتلی سی سیڑھی ہے جو اوپر جاتی ہے, اور اس سیڑھی سے جب میں اوپر چڑھ رہی تھی تو وہ لب پہ آتی ہے دعا کی آواز مجھے سیڑھی سے چڑھتے ہوئے آ رہی تھی. سو یہ جو نظم ہے نا یہ میرے لیے بہت معنی رکھتے ہیں, کیونکہ لیاری میں انٹر ہوتے ہی جو میں نے یعنی اسکول کے اندر جو پہلی نظم سنی نا وہ یہ تھی جو میرے کانوں میں گئی. اور جب میں اوپر گئی اور میں نے بچے دیکھے کھڑے ہوئے ایسے ایسے لب پہ آتی یہ دعا پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں پتا ان کو وہ کیا پڑھ رہے ہیں. اینڈ آئی ایم لائک with every word I'm saying Ameen in my heart, I'm saying Ameen in my heart. جو یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ میں قبول ہو جائے. And something happened, I don't know what happened, I broke down. I started to cry there and my husband saw that something's happening here and اب میں نے غلطی کر دی ہے اس کو لا کے. Whatever. That was it. I could never come back from there. میں جب گھر واپس گئی پھر میں نے وہ پورا کریکولم پراپرلی لکھا. میں نے اپنی فیملی کے ساتھ میٹنگ کی, میرے ہسبینڈ, میرے برادر ان لا, سب لوگوں کو میں نے بٹھایا اور میں نے سب کو یہ ایکسپوز کیا کہ آئی وانٹ ٹو گو in that school which we've been supporting. We are the financiers, right? We've been supporting that school. I want to give time to that school. تو سب سے جو میرے بڑے جیٹھ ہیں انہوں نے میرا ساتھ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ جائیں, ضرور جائیں, مگر اپنی حفاظت کے لیے آپ یہ پروٹوکول لے جائیں, آپ یہ لے جائیں. I never did that. وہ میں نے ہاں اس کو کہا ان کو, لیکن اس سے لوگ ڈر جاتے ہیں, کمیونٹی آپ کے قریب نہیں آتی. میں نے پھر ان کو نہیں بتائی یہ بات, اور پھر اگلے دن سے میں آنے لگی یہاں. اور جو لوگ تھے جنہوں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا, جو ہمارے سپروائزر تھے, وہ ان کا نام حاجی نذیر ہے, اور ان کے ساتھ جو پرنسپل ہائر تھے اس اسکول میں ان کا نام سہراب ہے, وہ آج تک میرے ساتھ ہیں اور وہ میرے کور ممبرز ہیں دونوں کرن فاؤنڈیشن کے, تو سب سے لانگسٹ سرونگ کور ممبرز ہیں. اینڈ اس اسکول کے اندر جو بچے تھے چھوٹے بڑے, ان سب کو پہلے تو بہتر اسکول میں ہم نے ریلوکیٹ کیا, کیونکہ وہ اس کمرے میں پورے ہی نہیں آ پا رہے تھے.
تو تقریباً 100 سے زیادہ بچے تھے, 120 کے قریب. ان کو ہم لے کے گئے بہتر اسکول. تو سینٹ مائیکل میں مسز نیر ہوا کرتی تھی اس وقت, تو وہ بہت امپریس ہوئی تھی اس بات سے. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ تو مطلب وہ ہیں, وہ چوکیدار ہیں ان کے فادر, تو آپ فیس کیسے دیں گے؟ تب انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک ہیں ہماری, ہم ان کو ماں کہتے ہیں, اور وہ ہماری فیس دیں گی. اس وقت کرن فاؤنڈیشن رجسٹرڈ نہیں تھا, اٹ واز ناٹ آرگنائزیشن. تو انہوں نے مجھے کال کی, انہوں نے کہا آئی وانٹ ٹو میٹ یو. تو میں جب جا کے ان سے ملی اور انہوں نے مجھ سے پورا میرا پوچھا کہ کیا کر رہی ہو, تو میں نے ان کو بتایا, اینڈ شی سیڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو گیو دس بوائے اے چانس. تو انہوں نے حمزہ کو ایڈمٹ کیا اور لسٹ پہ نام آ گیا. سملرلی مسز الوی واز ان حبیب پبلک اسکول, اینڈ انہوں نے مجھے بلایا بیکاز منتہا وہاں گئی, منتہا گرل فار ایڈمیشن. شی وینٹ دیر, شی کلیئرڈ مدر اینڈ چائلڈ, اینڈ شی کالڈ می ٹو آسک می اباؤٹ مائی مشن. And till today, she stands with me like a rock. Mrs. Alvi is like on my advisory. If anybody knows Mrs. Alvi, she's the trustee of Habib schools also. بہت بہترین انسان ہے وہ, انہوں نے بہت ساتھ دیا میرا, اور اس کا وہاں منتہا کا ایڈمیشن حبیب میں ہوتا. تو all the kids in the first batch, they started going to different schools. Then I went back to my friends and I said, okay, ایک بچے کو اڈاپٹ کرو سب. And they said, okay, we are doing it. جس نے اس وقت حمزہ کو اڈاپٹ کیا تھا, سائمہ, شی از اے ویری کلوز فرینڈ آف مائن, وہ آج تک اس کو حبیب یونیورسٹی میں سپورٹ کر رہی ہے. ہی از ان حبیب یونیورسٹی بائی دا وے ٹوڈے, ہی از ان ہز فرسٹ ایئر آف حبیب یونیورسٹی. یہ سب بچے فرسٹ بیچ کے ہیں, دے ہیو اسٹارٹڈ انٹرنگ یونیورسٹیز, آئدر دے وینٹڈ لاسٹ ایئر اور دس ایئر. ان کی ایج ہو گئی ہے 18 اینڈ دے ہیو کلیئرڈ اینڈ دے گوئنگ. بس اس طرح ہر سال 20 بچے, اور پھر ان کو تیار کر کے مین اسٹریم کرنا, پھر 20 بچے, پھر تیار کرو مین اسٹریم, اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ این ایوننگ اسکول. تاکہ وہ جو اسکولس میں جا رہے ہیں مین اسٹریم اسکولس میں, وہاں مینٹین کیسے کریں گے اپنے گریڈس کو, ایموشنلی کیسے, دو دنیا میں چل رہے ہیں اب ان کو ایموشنل سپورٹ زیادہ چاہیے, تو وہ زیادہ فیل کریں گے کہ میرے دوست کے پاس ہی ہے. انہوں نے میرے پروگرام کے بارے میں کسی سے سنا تو وہ لے آ گیا, اور وہ میرے اس کے گھر کے اندر نیچے بیٹھے ہوئے تھے, میں اندر تھی بچوں کے ساتھ, اور اتفاق سے باہر ایک ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے ماں سے گفتگو کرنی, دیٹس دی وے ہی از, وہ گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک میں باہر نکلی تو ڈاکٹر امجد ثاقب واز کرائنگ, اینڈ آئی گاٹ اسکیئرڈ. ایسے ڈاکٹر صاحب ایم سو سوری, کچھ ہو گیا کیا؟ انہوں نے ایک لائن بولی جو میں ہر جگہ بتاتی بھی ہوں, اور میں ان کو بھی کہتی ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی کک دی تھی یہ بات کہہ کے. انہوں نے کہا کہ بہن, ہم اتنا خرچ کرتے ہیں لاہور میں, ایسی ایک ماں نہیں بنا سکے. آپ کیا کرتی ہیں ماں کے ساتھ؟ دیٹ آئی جسٹ سیٹ ڈاؤن, میں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کرتی, میرے خیال میں صرف ان کو پیار دیتی ہوں بس. تو پھر انہوں نے کہا 20 کیوں, 200 کیوں نہیں, 2000 کیوں نہیں؟ جیسے وہ 200 2000 کر لے گا, مائی ہارٹ وائز اینکشیس اینگزائٹی. نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں, 20 ہر سال ٹھیک ہے. کہنے لگے نہیں, یہ ناانصافی ہے, یہ پروگرام تو پورے پاکستان کو ملنا چاہیے. یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ کوالٹی جو آپ دے رہی ہیں بچے کو, یہ ہر انڈر پریولیج اسکول کے اندر نہیں ہوتی یہ کوالٹی کی. یہ بچہ بالکل ایکول ٹو یور اون چائلڈ بن رہا ہے. میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتی, اتنا میں پڑھا نہیں سکتی, میں تنہا ہوں. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کریں. گورنمنٹ؟ میں نے کہا میرا تو ایکیومن ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا, میں تو سن کر ہی دل دھڑکتا ہے. کہنے کہ ہم گورنمنٹ کو ڈیل کر لیں گے, آپ اسکول لیں, لیاری میں ایک بڑا اسکول لیں, آپ کریں کام, گورنمنٹ کی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ہوں اس میں. I took 3 months to think about this. In these 3 months, he constantly was encouraging me, کہ expand this program. So finally, I took the plunge, and my husband was not happy about it. Now he's okay, but I just followed my heart. I did my istikhara. I thought about it. I said, کیا کروں؟ میں نے اپنی ٹیم سے مشورہ کیا, اپنی ماؤں سے مشورہ کیا. میرے پاس تقریباً 8 بیچز ماؤں کے تیار ہو چکے تھے, ان سے میں نے بات کی کیا کروں. وہ سب بھی بہت خوش تھیں کہ کرنا چاہیے. یہ جو مائیں ہیں جو کہ مدرس کی کلاسز میں میرے پاس آتی تھیں, بیکاز مدر چائلڈ پروگرام ہے, ان مدرس نے جیسے اب یہ بیٹھے نا سب, یہ مائیں بیٹھی پڑھ رہی ہیں, تو اس میں اسپارک آؤٹ کرتی تھی کوئی نہ کوئی ماں کہ یہ مدر یہ بڑی اسٹرانگ ہے, یہ کچھ کر سکتی ہے. تو اس کو میں نکال کے کہتی تھی میرے ساتھ والنٹیئر کرو. ان ماؤں میں سے کئی ماؤں نے اپنی پڑھائی مکمل کی. جو 8th گریڈ پاس تھی انہوں نے بیچلرس کر لیا, ماسٹرس کر لیا, اور ان کو میں لے آئی اپنی سسٹم کے اندر. تو ایک بچہ میرا فرسٹ بیچ میں تھا, آدم, حمزہ کے ساتھ ہی, اسی 20 بچوں کا حصہ تھا, فرسٹ 20 بچوں کا. وہ بچہ آج فرسٹ ایئر سائیکالوجی میں بحریہ یونیورسٹی میں. آدم از آلسو ڈوئنگ سائیکالوجی. اینڈ اس کی ماں جو ہے وہ شائن آؤٹ کر کے اسی طرح آئی. پھر اس کو میں نے والنٹیئر اس نے میرے ساتھ کیا, پھر ٹیچر بنی.
پھر انچارج بنی اینڈ ٹوڈے شی از دا وائس پرنسپل آف مائی گورنمنٹ اسکول. شی از رننگ دا ہول اسکول. شی از دا موسٹ ویری سکسیسفل. تو ان سے بھی آپ کو ملنا چاہیے, کبھی آپ آئیں تو میں آپ کو ملاؤں گی, ادھر اسکول آ کے دیکھیے. سو ناؤ آئی ٹک اپ دا گورنمنٹ اسکول. 1 سال پورا اخوت نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا. 1 سال کے بعد میں آئی لرنڈ ایوری تھنگ. I said I can handle it now. تو پھر وہ لوگ آگے NJV اڈاپٹ کرنے چلے گئے اینڈ the school is totally کرن کے ماڈل پہ چل رہا ہے. جو ماڈل مدر اینڈ چائلڈ ٹراما انفارمڈ اپروچز, وہ ماڈل پورا ہم نے ریپلیکیٹ کیا آن دا بگ اسکول فرام نرسری ٹو 10th grade. دا ہول اسکول 800 بچے, ان کی سب کی مائیں اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ساتھ, اور پورا جو ہمارا لینس ہے وہ مینٹل ہیلتھ ہے. ہاؤ ایور اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ایڈ ون تھنگ ہیئر کہ میں سائیکالوجسٹ نہیں تھی, میں ڈاکٹر نہیں تھی, میرا کوئی ایسی کوئی ڈگری نہیں ہے میرے پاس کہ میں ٹراما کے بارے میں کوئی بات کر سکوں. میں تو ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی کہ بس ایک صدمہ ہے اور محبت دیں گے تو صدمہ ٹھیک ہو جائے گا. بٹ مائی ڈاٹر واز ٹیکنگ انسپریشن تھرو آؤٹ, کیونکہ وہ ہر سیٹرڈے میرے ساتھ گزارتی تھی. شی واز ان اون لیولز ان دوز ڈیز. شی وینٹ انٹو سائیکالوجی. She went to Canada. She is now a licensed Canadian psychotherapist. She's done her psychology. She's a psychologist now. She came back and she said, Mom, all your work that you have done without even knowing, you have already developed a trauma-informed school system. Now the only thing required is that it needs a structure and it needs evidence-based approach. اس نے وہ سارا کلیکٹ کیا, میرا 10 سال کا کام, اس کی کتابیں بنائیں, اس نے پالیسیز بنائیں, اس نے ایویڈنس لگایا ساتھ, جو یو نو لائک, اینڈ اٹ فارمڈ پاکستان's first mother and child trauma informed school system. So today this is really my story. I would like کہ آپ کو ضرور یہ ویڈیو آپ اس کو اس نظریے سے دیکھیں یہ ڈریم کو نرچر از دی نیکسٹ اسٹیپ. ڈریم کو پلانٹ کیسے کیا؟ اگر کرن نہ ہوتا نا تو یہ ڈریم ہوتا ہی نہیں, بلکہ MIT کا مجھے نام بھی نہیں سنا ہوتا اگر کرن نہیں ہوتا. کیونکہ میرے دونوں پیرنٹس ساتھ مل کے اپنے بچوں کے لیے ہم ڈیسیژن لیتے ہیں, وہ سب کر رہے ہیں, تو ایک فیملی جب ٹرانسفارم ہوئی, ایک انوائرمنٹ ٹرانسفارم ہوا, تو کمپلیٹلی ہم سارے بچوں کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوا ہے. تو اس ٹرانسفارمیشن کے ساتھ اتنا the umbrella was same, the destination was same, the journey is still the same, but the occupation has now changed. Because now I know what to do and where to go and how to do it. But I really want to change the system from the roots, from its policies, education system from the roots. What I believe in a statement in life is that I will always say this: one fall is actually vital for a rise that never appreciates. اس فیلنگ میں ایکسپلین ہی کر سکتا ہوں, لیکن جو پیار آپ کو صرف اپنی ماں سے ملتا ہے, خوشی میں آپ میں شروع میں آئی, مطلب میں کرن میں نہیں آیا, کرن کی وجہ سے ایسا ہمت رہتی ہے, اس کی وجہ سے وہ مجھے پہلے کرن میں بولتی ہیں. تو اس کے بعد میں کرن میں آئی اور میرے ساتھ اور بھی جو میرے نائن فرینڈ سرکل کیا, اینڈ دین from the first mother and child from preschool. اور مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو آپ سے سبھی باتیں لیب میں ایسے لیٹے ہوتے تھے, کھیلتے ہوتے تھے, اور دیکھتے دیکھتے ہم سب بڑے ہو گئے. بچوں کو سلیکٹ کیا تھا, یہاں سے ڈھونڈا تھا, خوابوں کی یونیورسٹیز میں جانے کا شوق تھا. اللہ بنا پر شکر ہے کہ میں سامنے کیا, میں نے اپنی زندگی دی کہ میں نے ان کو نوجوان دیکھ لی. اب کچھ نہیں ہو, اب یہ جو گروپ ہے نا, یہ تقریباً 15 بچوں کا, یہ بچے ہم اپنے چھوٹے بھائی بہن جو نیچے سے آ رہے ہیں ان کو سنبھالیں گے. ان کو تو ٹینشن کیوں ملے گا, میرا کام آپ پہ ختم ہو گیا, آپ نے نیچے سارے بچوں کو دیکھنا چاہیے. پاکستان میں, ایشیا میں, پوری دنیا میں. دوسری طرف جو اس کی بڑی جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں, جو خوبصورت سی بلڈنگ نظر آ رہی ہے, یہ ٹارچر سیل تھا. اس میں ہاسٹیجز رکھے جاتے تھے اور وہاں پہ ٹارچر ہوتا تھا.
سو جو دیوار تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ یہ لڑکے چھٹی کے بعد روزانہ چھلانگ لگا کے, اور کیوریس ہوتا ہے نا بچہ, دیکھنے جاتے تھے کہ کتنے لاشیں پڑی ہیں اور کیا اوزار ہیں. سو ان کی کنڈیشننگ رائٹ انڈر دا نوز آف گینگز ہو رہی تھی. یہ وہ بوائز تھے, یہ بوائز اسکول تھا. تو جب ہم نے اڈاپٹ کیا, وہ دیوار توڑی, تو اس دیوار کو توڑنے کا عمل بھی ہم نے ایک بہت وی میڈ اٹ لائک سمبولک. میں نے ہتھوڑیاں منگائی تھی 19 ہیمرز, بیکاز 19 لڑکے تھے میٹرک کے, سارے بڑے بڑے, سب 20-21 سال کے لڑکے تھے. سب کو ایک ایک ہاتھ میں ہتھوڑی دی تھی کہ ہم اس دیوار کو توڑیں گے. اسکول گیا تھا تو بھی ایوری بڈی واز کیوریس. پلس انٹائر لیاری, دس واز دا فرسٹ اڈاپٹڈ اسکول آف لیاری. یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا اڈاپٹڈ اسکول کا. اب دوسرا اسکول اڈاپٹ ہوا ہے اور کچھ اور 2-3 ہوئے ہیں, لیکن اس وقت کوئی نہیں تھا. تو سب کو کیوریوسٹی تھی کہ یہ کیا ہے, یہ اڈاپشن کیا چیز ہے, کون آئی ہے, یہ کیا سے, کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ کوئی ابھی تک آیا کیوں نہیں. سب کو پتا تھا یہ ٹارچر سیل ہے. تو ہول لیاری نیو کہ ڈی سی ٹی او کی جو بڑی بلڈنگز ہیں یہ ٹارچر سیل ہے. یہ سب کو پتا تھا گینگز کے پاس. تو اس میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میڈم وہ بھی چاہتے ہیں ان کے بچے پڑھیں. امید ہے بس دی, اب پتہ نہیں وہ خود اس کا پارٹ تھا یا وہ ان کو جانتا تھا. اس نے یہ میسج مجھے پہنچایا کہ وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھیں. بس مجھے کبھی کوئی ٹربل نہیں آئی, کچھ بھی نہیں ہوا. وی جسٹ اسٹارٹڈ changing the school. Today it's a safe haven for 800 children and their mothers and their grandmothers. وہ ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں اسکول کے اندر کہ جیسے وہ کہتی ہیں کہ ہمارا میکا ہے, وہ مائیں لے کہتی ہیں جیسے وہ آتی ہیں. So Allah subhanahu wa ta'ala has been so kind. Literally میں I hope that I know next to Humaira کو میرے پاس آج کتنے 10 سال ہوئے. So her children are with me. مگر یہ اپنی اسٹوری خود ہی بتائیں گی, her struggle, her life struggle, how she came to me, what all she is going through, how all she has groomed and reached where she is today. And she is part of the Kiran team now. She works with us. She is a librarian in our school. Thank you. Is it okay if I sit? My name is Mara and I'm a mother of 3 daughters. My one daughter is going to Kiran Ambassador program and DHSCS is a school. She is in 9th grade right now. And my 2 daughters, they are studying the school you have seen in the screen, DCG in the area, the adopted government school. How I came here? I came in Kiran in 2014. My second daughter, she wasn't a normal child. As you all are doctors and nurses, maybe you have heard about a disease called cricopharyngeal eclasia. So she was a tube feeding baby, and you are not able to cry even. अब सुन हो जाता. So 1.5 साल में उसके 6 ऑपरेशन हुए. तो मुझे यही था कि इस ट्यूब के साथ ही इसको बड़ा करना है, और ट्यूब के इश्यूज बहुत ज़्यादा थे. बट जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, आई फेल्ट कि शी इज़ मेंटली फिट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, मेरे साथ बहुत अच्छा खेलती है. तो फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि ये स्कूल कहाँ जाएगी. तो मैंने स्कूल के विजिट लेना शुरू किए अंदर ले आ रही. तो सब नो वी आर सॉरी, उसे देख कर. तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट के लिए नहीं. तो फिर मैंने डॉक्टर से कहा व्हाट टू डू. तो उन्होंने, मैं नहीं जानती थी, सो आई रोट अ लेटर टू सलीना आंटी. और फिर डॉक्टर सईद ने भी इनसे बात की, और फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि आप अप्रूवल ज़रूर दें दैट शी इज़ मेंटली फिट, क्योंकि उसको न्यूरोफेरेंजियल एक्लेसिया नहीं था, क्रिकोफेरेंजियल एक्लेसिया था. तो वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट था. तो जब मैं यहाँ आई तो दिल में तो एक यही बात थी ना कि जो जहाँ एक बच्चे की जिम्मेदारी उसकी अपनी पहले नहीं ली थी 5 मिनट के लिए, क्योंकि उसके ट्यूब्स बहुत ज़्यादा होते थे. फेरेंजियल कटिंग की वजह से उसकी गर्दन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. तो स्कूल यानी पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. तो जब मैं वहाँ गई तो जिस तरह से उन्होंने मुझे वेलकम किया, आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस. तो मैंने पहले तो उनको भी डाउट से देखा हुआ है कि क्यों, यानी एक चीज़ थी ना कि जहाँ मेरे घर नहीं ले रहा, शी इज़ डूइंग दैट. तो यानी किसी पे इतना बिलीव करना, एंड आई वॉज नॉट अमंग दैम. मैं ट्रस्ट हार्डली करती हूँ और इट इज़ इन माई नेचर. तो जब ये चीज़ हुई
मेरी बच्ची ने स्कूल आना शुरू किया और उन्होंने मुझे अलाउ किया टू सिट इन द क्लास, क्योंकि मेरी बच्ची का सलाइवा भी जो है ना, मैं उसको ग्लाइकोपाइरोलेट इंजेक्शन लगाती थी इन दौरान कि वो ड्राई हो जाए और वो सलाइवा भी अंदर ना ले, क्योंकि वो भी इसको एस्पिरेशन निमोनिया करता था। तो मैं उसकी फीडिंग, उसको पानी, हर चीज़ के लिए मैं क्लास में रहती थी। द वे शी ट्रेन द टीचर, आई वॉज रियली, आई हैव नो वर्ड टू से, कि मुझे जिन बच्चों से खौफ था, मैं जिनके हवाले अपने बच्चे को नहीं करना चाहती थी, या मैं नहीं, बिल्कुल उसको अलाउ नहीं था किसी बच्चे के करीब जाना, क्योंकि मैं डरती थी, वही बच्चे उसकी शील्ड बन गए विद इन 3 months। और मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे हट जाना चाहिए, क्योंकि वो जो ट्रस्ट मैंने देखा ना कि मेरी बच्चे की केयर कितनी अच्छी तरीके से हो रही है। सो एक दूसरा मेरे सर पे एक सदमा था कि मुझे एक डॉक्टर ने कह दिया था, बहुत बड़े डॉक्टर ने, कि योर डॉटर वॉन्ट सर्वाइव मोर देन 7, आप कुछ भी करें। तो एक चीज़ थी कि हाँ, नो डाउट हकीकत सबको अच्छी लगती है, बट इट इज़ पेनफुल कि आपका बच्चा आपके साथ है, आपने इतनी मेहनत की है, और लेकिन वो 7 साल की है। तो एक कहीं ना कहीं तो ये था कि डॉक्टर्स नोज बेटर देन मी इफ दे आर सेइंग सच थिंग्स, सो मे बी, लेकिन अल्लाह पे यकीन भी था 7 साल। तो माशाल्लाह वो 6 साल की उम्र में उसने ओरली लेना स्टार्ट किया। पहली बार उसने एक समोसा उठा के, वो भी स्कूल में ही उसको सेंस आया, जब बाकी बच्चे ओरल खाने लगे, वो जब भी उसे भूख लगती थी तो वो ट्यूब को यूं करती थी कि इसमें कुछ डाल दें। तो वो जब उसने बच्चों को खाते हुए देखा तो वो उसे ये सेंस आया कि खाना मुंह से खाया जाता है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब उसने पहली बार किसी बच्चे को देखकर अपनी गर्दन को पहला झटका दिया था वो खाना उतारने के लिए, एंड इट वाज वाओ। और मैं इस नेमत को कभी, बिलीव मी, हाउ वी आर रीडिंग, और वो हम सॉलो भी करते हैं, ऑल प्रेज गोस टू अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो उसने ओरली लेना स्टार्ट किया, एंड शी इज माशाल्लाह नाउ 13, अल्हम्दुलिल्लाह। She is in 6th grade right now. Then soon after I removed her gastrostomy, my husband got nasopharyngeal cancer, and he was on tube, and he's the man I love most. He's my best friend. He lost his voice, and I was all alone at that time. Fortunately, she was with me, and she is with me. And believe me, अगर उस वक्त मुझे इनका सपोर्ट नहीं होता ना, तो शायद मैं दिमागी तौर पे एक नॉर्मल इंसान नहीं, क्योंकि जो मोहब्बत, and believe me, when I entered in the Quran, I almost lost how to smile, how to talk, how to trust, how to share. सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर थी। जब कोई मेरी मदद करने की आता था ना, तो मुझे लगता था, क्योंकि इन बिटवीन कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे मेरे साथ, आई वाज सो यंग कि मेरे लिए किसी पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल था, कि कोई मेरे साथ अगर कायम है भी तो व्हाट इज़ द रीज़न। तो यहाँ जब मैंने चीज़ों को दोबारा से लोगों पे ट्रस्ट करना स्टार्ट किया, सबसे अच्छी बात खुद से मोहब्बत करना स्टार्ट की, जो मेरा यकीन था पहले अपने ज़ात पे बहुत ज़्यादा पुख्ता हो गया, दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, क्योंकि मुझ पे एक प्रेशर था, क्योंकि मैं इलाज करवा रही थी एक AU इंटरनेशनल से, लिपस्टिक लगानी सीखी। एंड दिस इज व्हाट एक हमारी क्लास होती है, दिस कॉल्ड नफीसा फोरम, अ ब्यूटीफुल क्लास ऑफ मदर्स, तो वो ये खुद कंडक्ट करती थी, बड़ी खूबसूरत क्लास होती है हमारी। आई विश कि आप कभी देखें और ज़रूर आएँ। तो जब मैं वो फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करने आई, तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ लिपस्टिक लगा के आना इट्स द प्रीरिक्विजिट टू अटेंड दिस क्लास, एंड आई वाज लाइक कि ये क्या बात है यार। और मेरे लिए ये चीज़ें बहुत वो थी, क्योंकि मुझे लगा यार ये वियर्ड चीज़ है, आई वांट, बट व्हेन आई एंटर्ड द वे शी हग्ड मी, एंड बिलीव मी दैट हग इज स्टिल विद मी, उसने जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी दी ना, एंड टुडे नाउअडेज दिस इज माय ड्यूटी दैट आई स्टैंड ऑन द गेट और मैं बच्चों को वेलकम करती हूँ, और बड़े इतनी ज़बरदस्त फीलिंग है ना, दिस इज व्हाट वी हग, वी लव ईच अदर, द वे वी एक्सप्रेस आवर लव। किसी को हग करना, टूटे हुए इंसान को, टूटे हुए बच्चे को
या एक पॉजिटिव इंसान को ही करना, वो आपको कितनी एनर्जी देता है ना, आई बिलीव इन दिस। तो ये ड्यूटी तो मैं बड़े शौक से करती हूँ, ये लाइब्रेरियन से हट के। तो जब मैंने लिपस्टिक लगाना स्टार्ट किया तो फिर मैंने जुमले सुनना भी स्टार्ट, दैट यू लुक सो ब्यूटीफुल। और खूबसूरती तो आपकी ज़िंदगी से चली ही जाती है ना, कि जब आपका हस्बैंड, योर बेबी, और जब आपकी फैमिली का सपोर्ट आपकी तरफ ना हो, क्योंकि मुझसे ये कहा जाता था ही वांट, क्योंकि एक उनका फेथ बन गया, व्हाई यू जस्ट रनिंग बिहाइंड द डॉटर, जो सही होना ही नहीं है। तो और उस बच्चे को देखो जो सेहतमंद है, तो बस मेरा जन यही कहता था जो सेहतमंद है वो तो खा सकता है, वो तो चल सकता है, रहना तो उसी के साथ। तो इस दौरान क्योंकि मेरी अकेली जंग थी, तो इस जंग में मुझे ये मिल गई 3 साल की उम्र में, मैं हमरा वो 13। और जब मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ, जब वो 7 साल की हुई, उन्हें ट्यूब लगी, क्योंकि वो स्टेज 3 का कैंसर था। सो मुझे उस वक्त भी डॉक्टर ने कहा कि ही इज सो यंग, ही वाज 32 years old on that time। तो मुझे ये कहा कि इट इज़ द गोल्डन एज, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। एंड 8 cycle of chemo, 42 radiations, and after that वो सब भी थ्रू किरण ही हुआ। And alhamdulillah, my husband is free of cancer now, my daughter is 13 now, and we both are working and running our family, and of course the whole credit goes to our mom। And one thing more I must say here, कि जैसे कि उन्होंने कहा कि जिंदगी में कुछ भी होता है ना तो उसके पीछे रीजन होता है। सो मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ तो मुझे ये लगता था ये सब कर्ज है। आई वाज नॉट हैप्पी कि क्यों मेरे साथ ही, बट एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने एक बात की थी, क्योंकि हर नफीसा फोरम में कोई ना कोई खूबसूरत जुमला बोलती हैं जो मैं कोट करती हूँ। सो इन्होंने एक बात मुझसे की थी कि हमारा अल्लाह हैज़ गिवन यू द चेक, नाउ इट्स अप टू यू हाउ टू कैश इट, वेयर टू कैश इट, एंड व्हेन टू कैश इट। सो व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट चेक, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर सब्र की बहुत कमी थी, मेरे अंदर खुद एतमादी की शायद कमी थी, फैसला लेने की वो ताकत नहीं थी। लेकिन इस बीमारी ने ना मुझे सब कुछ सिखा दिया, स्ट्रगल के साथ खुश रहना सिखा दिया। दिस इज द बिगेस्ट थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम हिम, कि जो भी है आई मैनेज। इन्होंने मुझे ट्रस्ट जो दिया दैट आई कैन डू। वेल आई एम ओनली मैट्रिक and I'm working as a librarian in DCTU senior section. The whole credit goes to Amma. Thank you.